السلام علیکم. محمد اظہر آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. آج کی ویلاگ کا اسپیشل ویلاگ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے، گورنمنٹ لپیٹ دی جائے گی اور غالباً کوئی جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں کوئی نیا سیٹ اپ آنا ہے. آگے چلنے سے قبل میں بتاتا چلوں، میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا. سبسکرپشن کا بٹن دبائیں گے آپ، پھر بیل آئیکن کلک کر دیں گے، نوٹیفیکیشن فوراً آ جائیں گے. دیکھیں، اسلام آباد جب جانا ہوتا ہے تو کئی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوسار مارکیٹ میں یا آس پاس کی جگہ ہے جہاں ہائی جنٹری بیٹھی ہوتی ہے، وہاں اس طرح کی ڈسکشن، اور وہ سارے پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، پی ایم ایل این کاف کے، پی ٹی آئی کے دو سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ اب نہیں ایک افواہ اٹھی ہے کہ ملک میں دیکھیں ملک میں صدارتی نظام تو ایک اچھا نظام ہے، صدارتی نظام آنا چاہیے اس ملک میں، جو بہت قریب ترین ہے. جو ہمارے ہاں خلفۂ راشدین کا ایک نظام تھا، یہ جمہوری جو نظام ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں نظام میں فٹ آن ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ شاید ابھی سہانا خواب ہو. آئین پاکستان 1973 کو سامنے دیکھ کے اس میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور موجودہ حالات میں جب تک یہ اور کسی کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ عمرانی معاہدہ کیا ہوتا ہے. عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ اور وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. یہ کوئی عمرانی معاہدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوا میں یہاں بیٹھے بات کر دیتے ہیں کہ آپس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے یا کوئی عمران خان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. خدا را، اس سے مراد ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. طریقہ کار دیا ہے، 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں اور کہاں الیکشن ہونے ہیں، صوبائی اور اپنا قومی اور صوبائی الیکشن ہونے ہیں. سینٹ کا پھر اپنا طریقہ کار ہے، روٹیشن کے مطابق آدھی سیٹیں فل ہونی ہیں، سلیکٹ ہونی ہیں. یہ ایک الیکٹرل کالج ہے جو مکمل ہو کے آنا وزیر اعظم ہے، اور صدر کا ایک کردار ایک پوسٹ آفس کی طرز پہ ہے. رائے سے زیادہ کچھ کیا نہیں ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، دیکھیں آئین پاکستان 1973 کو ذرا سمجھیے گا. اس میں 58(2)B کا میں بہت بڑا سٹانچ سپورٹر ہوں آج بھی. وہ سیفٹی والو تھا کہ مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہی، اگر ایسے معاملات آتے ہیں تو اسمبلیاں گھر بھیجی جا سکتی تھی. وزیر اعظم اور یہ ہوئے ہیں، چیلنج بھی ہوئی وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو 58(2)B آپس میں بارگین ہوا تھا نا، آپ کو پتہ ہے نا، 18ویں ترمیم کے اندر 58(2)B کی شکل بگاڑنا، پھر 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ لینا، اور 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو خود مختاری دی وہ تو ستیہ ناش کر دیا. کسی دن 18ویں ترمیم پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی بات کرنے کی بات ہے. تو پہلے تو بات سمجھ لیجئے کہ اسمبلی بھجوانے کا طریقہ ایک ہی ہے، 58(2)B. لیکن یہ صدر نے ایڈوائز دینی ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے. پہلے تھا کہ صدر کا اپنا ایک، وزیر اعظم نے ایڈوائز دینی ہے معذرت کے ساتھ، پھر میں کلیئر کر دوں، وزیر اعظم نے ایڈوائز دینی ہے. پہلے تھا کہ صدر ایکسائز کرتا تھا 58(2)B اور اسمبلی ڈیزالو کرتا تھا. معاملات کورٹوں میں چیلنج ہوئے. عمران خان کی گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ بحال ہوگی، بے نظیر کی بحال نہ ہوئی، وہ ایک علیحدہ کنٹروورسیز ہیں. دوسرا طریقہ کار ہے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس سمپل میجورٹی سے، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ گھر چلے جانا ہے، بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہے. ایسی زبردست کلا بازیاں کھائی ہیں کہ کون سی اپوزیشن کے پاس ہے کیا بیانیہ، وہ میں نہیں سمجھتا. اور ووٹ آف کانفیڈنس لانے کے علاوہ وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلیاں نہیں ڈیزالو ہونی، ان ہاؤس تبدیلی آئے گی. اور وزیر اعظم، اور میں نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت عمران خان کے لیے ایسی کوئی مشکلات ہیں. دھڑا بندیاں بننا شروع ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور عمران خان اپنے طور پر وجہ ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑ لی ہے مافیاز کے ساتھ. اور گاڈ فادر اور سیزیل مافیا دیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے خود دیکھا ہے نواز شریف کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوتے رہے وہ، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے ہر ادارے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو گندہ کیا. پولیس میں اپنے گوال منڈی سے لوگ شروع کیے، پھر ایل ڈی اے کا ستیہ ناش کیا، پھر ایف آئی اے کا، پھر نیب کا، ہر ادارے کا ستیہ ناش کر کے اپنے ڈیزائر گول لے لیے کہ میں جب بیٹھا ہوں تو مجھے پوچھے کوئی نہ. اور اسی لیے موجودہ بڑی مضبوط گورنمنٹ چل رہی تھی. لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو، پٹیشن میں انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اور وہ فیصلے فائنل ہیں، ریویو خارج ہو چکے ہیں. ہم بیٹھ کے کام اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ توہین عدالت ہے، سمجھنے کی بات، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے. اور میری بھی دوستوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں، جو ہمارے دوست ہیں، جب یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ یا جان بوجھ کے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں.
ابھی ایسے حالات تو کوئی نظر نہیں آ رہے. لاہور میں بھی ہماری دوستوں سے بات ہوئی, جہاں جہاں مختلف حلقوں میں میری بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں دوستوں کے ساتھ, ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں, ہم بھی ان ٹچ رہتے ہیں. ابھی ہوا نہیں چلی. تاریخی طور پر تھوڑا سا دیکھ لیں پیچھے, پہلے جو وزیر اعظم جاتی رہی ہیں یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی ہیں وہ 52 بھی تھا. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی گھر گئے تو میرا ہی کیس تھا, محمد اظہر صدیق کا کیس تھا کہ توہین عدالت میں سزا ہوئی اور میں نے ڈسکوالیفائی کرایا تھا. اور وہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ خط نہیں لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا توہین عدالت میں سزا اس لیے ہوئی تھی. پھر نواز شریف ڈسکوالیفائی, آپ کے سامنے نواز شریف پاناما کیس پہ مس ڈیکلریشن کے اوپر. لیکن عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنا یا اس طرح کرنا تو مس ڈیکلریشن, اور وہ آلریڈی سپریم کورٹ سے ہو آئے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کے خلاف پٹیشنیں ختم کر دی تھیں کہ دیر از نو مس ڈیکلریشن. اب اس کے علاوہ کیسے لے کے جانا ہے, کچھ شب خون مارنا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آئین پاکستان میں ابھی کوئی گنجائش موجود ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کو میں خطرہ نہیں دیکھ رہا. باقی وفائیں چلتی رہیں گی, وہ چیک کرنے کے لیے ہیں, کچھ اسٹاک مارکیٹ کو گرانا ہوتا ہے, کچھ ملک کی اکانومی کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے یہ 2 کام تو بڑے زبردست کر دیے کہ انہوں نے اتنا بڑا حملہ, اور جس طرح ان کی چیک کیا ہوا تھا, جس طرح کی اٹیک ہے, آپ کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ 4 جگہ سیریس تھریٹس تھیں. تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ دہشت گردی سے نبر آزما ہونے کے لیے جو بھی اسٹریٹجی طے کی ہے, تمام ایجنسیز اور تمام لوگ ایک پیج پر ہیں. جانے سے پہلے اتنا بتا دوں, کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا, کوئی جنرل راحیل شریف کے حوالے سے ایسی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسی ہے, کچھ رائپ اپ ہو گئی ہے, یا عمران خان کا کوئی استعفیٰ آ جائے یا ایسی باتیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ابھی ہے نہیں. اس ملک میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. کرونا سے ابھی لڑنا ہے ہمیں. پھر اس ملک کی اکانومی ایسی حالت میں ہے کہ نئے الیکشن ہم نہیں برداشت کر سکتے. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ.